ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن 10 خوارج ہلاک، اسلحہ بارودی مواد برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسین اختر شہید۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا، 1 گھنٹے میں 3 افراد جان سے گئے۔ حادثات لیاقت آباد 10 نمبر، گلستان جوہر اور کیماڑی میں پیش آئے۔ گلستان جوہر میں مشتعل افراد نے ٹرک کو آگ لگا دی۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، نوافل ادا کیے۔ امت مسلمہ میں اتحاد اور یگانگت اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، حمزہ شہباز، شرجیل میمن کی بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ PTI نے ڈالر لیے ہیں، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا بائیکاٹ کیا۔ جعفر ایکسپریس حملے پر کسی رہنما نے تعزیت نہیں کی۔ گورنر سندھ کی تنقید، کہا PTI کے اپنے ہی رہنما بانی کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا چاہتے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا الزام، بانی کی بہن علیمہ خان آج JIT میں دوبارہ طلب۔ اسلم اقبال، حماد اظہر، اون عباس، زلفی بخاری اور دیگر کو بھی نوٹس جاری۔ ریاست مخالف مہم اور حساس سرکاری ڈیٹا لیک کرنے کا ملزم بنی گالہ سے گرفتار۔ فلسطین پر اسرائیلی سفاکیت، مولانا فضل الرحمان کی آج یوم احتجاج منانے کی اپیل، کہا اسرائیل نے امن و امان کی طرف بڑھتے ماحول کو بدامنی میں تبدیل کر دیا، عالمی برادری فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز بلند کرے۔ طلبہ کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی، محکمہ تعلیم کسی کام کا نہیں، امریکی صدر نے محکمہ تعلیم کو بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، کہا تعلیم کے نظام میں بڑی تبدیلی لا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دستخط کے بعد محکمہ تعلیم ریاستوں کے پاس چلا گیا، ڈیموکریٹس کی شدید تنقید، اقدام تباہ کن قرار دے دیا۔ اور پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کی اہم کامیابی، نیو یارک ریاستی اسمبلی اور سینٹ میں 23 مارچ پاکستان امریکن ہیریٹیج ڈے کے طور پر منانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور، سفیر پاکستان کا شکریہ، کہا پاک امریکہ کاروباری تعلقات کو مزید وسعت ملے گی۔ دہشت گردوں کے خلاف کثیر الجہتی اور ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، اجلاس میں علی امین گنڈا پور نے آپریشن کی مخالفت کی، نہ حق میں بات کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا دہشت گردوں کے تانے بانے افغانستان اور ایران سے ملتے ہیں، سرحد کے اطراف 12-13 ہزار مسلح دہشت گرد موجود ہیں، ملٹری کورس بنانے کے حق میں ہیں، نون لیگ انہیں سپورٹ کرے گی۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر قومی سلامتی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ علی امین گنڈا پور نے پارلیمانی میٹنگ میں مؤثر نقطہ نظر پیش کیا، حکومت نے معیشت تباہ کر کے رکھ دی۔ عمر ایوب کی تنقید، اثر قیصر کا شہباز شریف سے مستعفی ہونے اور نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ، کہا امن و امان کی صورتحال افغان پالیسی کی بنیاد پر ہے، افغانستان کے ساتھ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ PTI نے ڈالرز لیے ہیں، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا بائیکاٹ کیا۔ جعفر ایکسپریس حملے پر لیڈر نے نہ کسی رہنما نے تعزیت کی، گورنر سندھ کی تنقید، کہا PTI کے اپنے ہی رہنما بانی کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا چاہتے۔ وفاقی وزراء، سیکریٹریز اور وفاقی محکموں کے سربراہان کی پہلی بار ایک ساتھ کوئٹہ آمد، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت، PPL کے ذمہ 3 سال کے واجبات کی ادائیگی پر اتفاق، CTD فعال، انٹرنیٹ سروسز کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ، سرفراز بگٹی نے کہا اب بلوچستان کے فیصلے کوئٹہ میں ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا الزام، بانی کی بہن علیمہ خان آج JIT میں دوبارہ طلب، اسلم اقبال، حماد اظہر، اون عباس، زلفی بخاری اور دیگر کو بھی نوٹس جاری۔ ریاست مخالف مہم اور حساس سرکاری ڈیٹا لیک کرنے والا ملزم بنی گالہ سے گرفتار، ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے کر انس نواز سے تحقیقات کا آغاز۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ جلد طے پا جائے گا، گورنر اسٹیٹ بینک نے نوید سنا دی، $1 ارب قرض پروگرام، $1.2 ارب کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے ملنے کا امکان۔ جمیل احمد نے کہا رواں مالی سال کے لیے ترسیلات زر کا نظر ثانی شدہ ہدف $36 ارب، مہنگائی کی شرح 7% رہ سکتی ہے۔
GDP ग्रोथ 2.5 से 3.5% रहने की तवक्को। वजीर आजम कौम को सोलर लगवाने का कहते थे, अब हुकूमत ने 27 रुपए बिजली खरीदने का रेट 10 रुपए कर दिया। मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े, कहा शहबाज शरीफ बताएं चीनी महंगी क्यों की, बरामद का फैसला किसके कहने पर किया, किससे बचाया गया। काबिल अफसोस है कि खुद वजीर खजाना रहने वाला मौशी मसाइल को सियासत की नजर कर रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने गलत आदाद शुमार पेश करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। वफाकी वजीर अवैस लखारी का रद्द-ए-अमल, कहा पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा इस्लाहात हुई, नेट मीटरिंग कवायद में तब्दीली के बाद सोलर की कीमतें कम हुई, चीनी की किल्लत और बरामद के मामले पर भी बेजा तनकीद की गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम मोड़, मरकजी मुल्जिम अरमान खान के वालिद कामरान कुरैशी भी गिरफ्तार। AVCC का डिफेंस खियाबान मोमिन पर मुल्जिम के घर पर छापा, कामरान कुरैशी से आइस, गैर कानूनी असलहा और गोलियां बरामद, मुकदमा दर्ज। उम्मीदों से बढ़कर फायदा, 3 अरब का मुनाफे का तखमीना, माली नुकसान की बातें झूठ का पुलंदा, भारतीय मीडिया की बेबुनियाद खबरों पर PCB का भरपूर रद्द अमल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के आदाद शुमार सामने रख दिए। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर, कौमी टीम सऊदी अरब रवाना, हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन सऊदी अरब में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और शाम का मैच 25 मार्च को शेड्यूल। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम मोड़, मरकजी मुल्जिम अरमान खान के वालिद कामरान कुरैशी भी गिरफ्तार। AVCC का डिफेंस खियाबान मोमिन पर मुल्जिम के घर पर छापा, कामरान कुरैशी से आइस, गैर कानूनी असलहा और गोलियां बरामद, मुकदमा दर्ज। उम्मीदों से बढ़कर फायदा, 3 अरब का मुनाफे का तखमीना, माली नुकसान की बातें झूठ का पुलंदा, भारतीय मीडिया की बेबुनियाद खबरों पर PCB का भरपूर रद्द अमल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के आदाद शुमार सामने रख दिए। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर, कौमी टीम सऊदी अरब रवाना, हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन सऊदी अरब में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और शाम का मैच 25 मार्च को शेड्यूल। उम्मीदों से बढ़कर फायदा, 3 अरब का मुनाफे का तखमीना, माली नुकसान की बातें झूठ का पुलंदा, भारतीय मीडिया की बेबुनियाद खबरों पर PCB का भरपूर रद्द अमल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के आदाद शुमार सामने रख दिए। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर, कौमी टीम सऊदी अरब रवाना, हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन सऊदी अरब में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और शाम का मैच 25 मार्च को शेड्यूल। और सीरीज बचाना बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से तीसरा T20 कुछ देर बाद शुरू होगा। मैच जीतकर सीरीज में वापस आएंगे, शाहीन को बॉलिंग में बेहतरी लाना होगी, हेड कोच आकिब जावेद की गुफ्तगू।